بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام 10 تک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے واشنگٹن میں، جہاں جمہوری اور سیاسی نظام میں ہلچل ہے۔ 6 جنوری کو واشنگٹن میں ہونے والے واقعات نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک طرف تو امریکہ کا دارالحکومت ہلا، امریکہ کی سیاست پہ لرزہ طاری ہوا، لیکن پوری دنیا میں اس کے آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ پوری دنیا کے رہنماؤں نے واشنگٹن میں ہونے والے جو جمہوری جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، ان کے اوپر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ واشنگٹن وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا کی ڈیموکریسیز کو ہمیشہ مانیٹر کیا جاتا رہا، اور یہ الفاظ ہوتے تھے امریکی محکمہ خارجہ کے دنیا بھر کے ان ممالک میں جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی سیاسی عدم استحکام کے واقعات ہوتے تھے کہ ہم ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا واشنگٹن میں پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک ایونٹس کو مانیٹر کر رہی ہیں، تخت واشنگٹن پر لرزہ طاری ہے۔ آخر یہ کیا ہوا اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس موضوع کے اوپر آج ہم آپ کو گفتگو کریں گے۔ 6 جنوری کو ہونے والے واقعات اور اس وقت امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے اندر کیا ہو رہا ہے، سبکدوش ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی باتیں کی جا رہی ہیں، امریکی آئین کی آرٹیکل 25 کیا کہتی ہے، اگلے آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا، اس سے متعلق اور ان تمام موضوعات سے جڑے ہوئے تمام نکات پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو ان واقعات کا پس منظر بتا سکیں، ان کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے 2 انتہائی منجے ہوئے صحافی اور تجزیہ کار، ڈاکٹر مونا کاظم خان سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں لکھتی ہیں اور واشنگٹن میں رپورٹنگ بھی کرتی ہیں، اگرچہ کہ واشنگٹن میں مقیم نہیں ہے، ہیوسٹن میں مقیم ہے، لیکن جب بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں تو واشنگٹن اور نیو یارک ضرور آتی ہیں۔ ڈاکٹر مونا کاظم شاہ، پروگرام 10 تک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں واشنگٹن میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب۔ فیض رحمان صاحب طویل عرصے سے شعبہ صحافت کے ساتھ وابستہ ہیں اور کیپٹل ہل سمیت اہم جو امریکی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رپورٹنگ کر چکے ہیں۔ فیض رحمان صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ فیض رحمان صاحب، آپ سے شروع کریں گے۔ 6 جنوری کو جو واقعات واشنگٹن میں ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کو جمہوریت کا درس دینے والا ملک، خود اس کا تخت واشنگٹن جو ہے وہ لرز اٹھا۔ آخر اس کے پس منظر میں کیا مقاصد تھے کیپٹل ہل کے اوپر چڑھائی کرنا؟ بہت بہت شکریہ جناب متین حیدر صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے آپ کے اور آپ کے ناظرین کو واشنگٹن سے میرا سلام۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہماری دوست مونا کاظم کو بھی لائن پہ لیا ہوا ہے اور ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو اب تک ہمارے کیا پوری دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن 6 جنوری کا جو دن ہے وہ مطلب ان ریئل ٹائم میرے سامنے انفولڈ ہو رہا تھا، اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی امریکہ ہے، واشنگٹن ہے اور یہاں پر بھی اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ خوفناک اور خطرناک، بلکہ اب تو اس کو دہشت ناک بھی کہا جا رہا ہے، اور وہ باقاعدہ اس کو نہ صرف ڈیموکریٹک پارٹی کے تمام لوگوں نے، لبرلز نے، لیفٹ ونگ لوگوں نے، بلکہ اب جو سرکردہ لوگ ہیں ریپبلکن پارٹی کے، وہ بھی اس کو ڈومیسٹک ٹیررزم کہہ رہے ہیں باقاعدہ۔ لنزی ڈومیسٹک گرام جیسے ٹیررزم۔ بہت، جی یعنی یہ ایک دہشت گردی تھی، داخلی دہشت گردی، یعنی امریکہ کے دہشت گردوں نے خود اپنے ہی ایک انسٹیٹیوشن پہ، اپنے ہی ایک بیسشن آف ڈیموکریسی، سیٹ آف ڈیموکریسی پر حملہ کیا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک واقعہ بہت ہی ہولناک واقعہ تھا، اور سب کو اس کا افسوس بھی ہے اور ڈر بھی ہے کہ آئندہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کبھی کسی نے متین صاحب یہ نہیں کہا کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت جو ہے وہ ایک مکمل ایک آئیڈیل نظام ہے ہر ملک کے لیے، ہر جگہ کے لیے۔ جمہوریت ہمیشہ ایک کیاٹک ایک پروسیس رہا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے فار دا پیپل، بائی دا پیپل، اور جسے دیکھیں بائی، فار اینڈ آف، تو یہ تینوں میں چونکہ لوگ انوالوڈ ہیں اور لوگ بائی نیچر تھیاٹک ہوتے ہیں، ان کو کیاس پسند ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز ہوئی ہے
لیکن اس میں ایک اچھا رخ یہ ہے جو تھوڑی سی سلور لائننگ ہے، جی جو میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے تھوڑی دیر بعد ہی، کچھ چند گھنٹوں بعد ہی یہیں کے سیاستدانوں نے آپس میں مل کر صورتحال پر قابو پایا، اور آپ دیکھیے کہ چند گھنٹوں میں ٹرمپ کا پانسا پلٹ گیا. یعنی ہوں وہ ٹرمپ جو کہ کسی بھی طرح سے ڈیفینسو ہونے کو تیار نہیں تھے، بیک فٹ پر جانے کو تیار نہیں تھے، اس وقت نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری پارٹی بیک فٹ پر چلی گئی ہے. اور اس کے فوراً بعد جو ہے تمام گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو ریپبلکن ممبرس تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں کئی، اور اب کھلے عام جو ہے ان کو مواخذے، یعنی جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، امپیچ کیا جا رہا ہے. منڈے سے کاروائی شروع ہو جائے گی. اور دوسری یہ خود اب ریپبلکن پارٹی کے جو سینیٹرز اور ممبرز آف کانگریس ہے، کم از کم ایک سینیٹر جو اس پورے پروسیس کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ ایک بٹر اینڈ سویٹ ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے. سویٹ اس لیے کہ بہرحال ڈیموکریسی ڈڈ ورک. ایکچولی آپ یہ دیکھیے، ہوں ڈیموکریسی ڈڈ ناٹ فیل، اور یہی ایک بہتر ایک امید کی کرن ہے. جی ڈاکٹر مونا کاظم شاہ، یہ جس طرح فیض رحمان صاحب نے کہا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ منڈے سے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک کا آغاز ہو سکے. اب تو ان کے وائٹ ہاؤس سے رخصتی میں چند دن رہ گئے ہیں. مواخذے کی تحریک کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاسبل ہے، چونکہ اس میں بہت دن لگ سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ آپشن جو ہے یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بیک کر رہے ہیں. یہ نہ صرف ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی اس ان کے عمل پہ بہت شرمندہ ہیں، اور بہت شدید ریئیکشن آیا ہے ایون کنزرویٹو ونگ سے. اور یہ دیکھیے پروسیس جو ہے وہ اگر شروع بھی ہو جاتا ہے ان کے جانے سے پہلے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو امپیچمنٹ کا جو ڈرافٹ بنے گا وہ پہلے کی امپیچمنٹ کے ڈرافٹ سے زیادہ مضبوط ہوگا. تو ان کا اس کو پایا تکمیل تک پہنچنے کا امکان جو ہے وہ پچھلی امپیچمنٹ سے زیادہ ہے. تو یہ بہرحال اٹ ول بی اے فرسٹ. اس پریزیڈنسی کے دور میں بہت سارے فرسٹ ہوئے امریکہ کے لیے اور امریکن ڈیموکریسی کے لیے. لیکن جیسے فیض صاحب نے کہا، بالکل میں اگری کرتی ہوں ان سے کہ امریکن قوم کی ریزیلینس اور اسٹرینتھ ڈیموکریٹک پروسیس کی جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ہی، اور ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی امریکنز ہم بھی بہت پراؤڈ تھے کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ جگہ جہاں پہ ایکسپلوزیو پائے گئے تھے، جہاں پہ اتنا کیوس تھا، جہاں پہ اس قدر انریسٹ تھا، وہ جگہ جو ہے وہ دوبارہ سے وہاں پر لوگ تھے اور رات گئے تک کام کرتے رہے، اور جو کام اس دن کی تاریخ میں سر انجام دینا تھا اسے انہوں نے انجام دیا. تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹمنٹ تھا. ڈاکٹر مونا کاظم، یہ فرمائیے کہ آخر سبکدوش ہونے والے امریکی صدر اتنے بضد کیوں ہیں؟ وہ انتخابات میں اپنی ہار نہیں مان رہے، وہ وائٹ ہاؤس کو چھوڑنے کے اوپر تیار نہیں ہے، اور ان کی جو 6 جنوری کی تقریر تھی بہت سخت تقریر تھی، اور وہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ہار نہیں مانیں گے. تو ایک تو ہار ماننا تو ڈیموکریٹک سپیرٹ ہے، جمہوری روح کا حصہ ہے کہ انتخابات میں آپ اپنی شکست تسلیم کر لیں. سوال اب آپ سے یہ ہے کہ اس وقت وہ مسلسل بضد ہیں کہ وہ ہار نہیں مانیں گے. آگے کیا آپشنز ہیں اگر وہ اسی طرح ڈٹے رہتے ہیں؟ تو ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ اس وقت جو ہاؤس کی اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی، انہوں نے اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہیں یہ بتایا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو روکیں کہ وہ کسی بھی وقت نیوکس کے استعمال کے اوپر وہ آرڈر کر سکیں. کیا یہ نوبت یہاں تک بھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ بات ڈسکشن میں بہت رہی کل کا پورا دن، لیکن تھینکفلی وہ اس طرح نہیں. نیوک سیف ہیں. پہلے تو یہ باٹم لائن یہ ہے کہ نیوک سیف ہیں، جی اور یہی ڈبنک کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی جیسے موویز میں دکھاتے ہیں کہ دیر از نو ریڈ بٹن جسے وہ دبائیں گے اور نیوک اور جو ہے وہ. فوری اٹیک ہو جائے گا، ویسے نہیں ہونا. جی 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 ایسا نہیں ہے. نیوک سیف ہیں، اور یہ پورا باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو صرف اکیلے وہ سر انجام نہیں دے سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو پوری ایک پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیوں بضد ہیں اور کیوں نہیں جا رہے ہیں، دیکھیے اس میں جو ہے نا ڈیموکریٹک پروسیس سے زیادہ، ڈیموکریٹک پروسیس تو اپنا ڈیو کرے گا. اگر تو انہوں نے اس حد تک ہو گئے، ویسے ہوگا نہیں ہے، وہ چلے جائیں گے. لیکن جو اس وقت ان کا رد عمل جو ہوا ہے اس پورے الیکشن کے دوران یا اس سے پہلے یا اب بائیڈن کے جیتنے کے بعد، وہ آئی تھنک ان کی پرسنالٹی کو زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے بنسبت کسی ملک کے ڈیموکریٹک پروسیس کے. ٹرمپ جو ہے وہ ایک جو ان کا پرسنالٹی ہے وہ ایک میلیگننٹ نارسسسٹ کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے. اور جو بھی انہوں نے بیانات دیے،
माजी में या अभी नियर पास्ट में, उसमें भी हमने यही देखा है कि वो उनके लिए शिकस्त या अपनी गलती तस्लीम करना इतना आसान नहीं है। और अभी कुछ देर पहले भी, जब आपको पता है उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है जी। परमानेंटली, लेकिन उन्होंने अपना कोटस का अकाउंट जो है वो यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले, और अनवर साहब ने वो शेयर भी किया था, अनवर इकबाल साहब ने, और उन्होंने उसमें वही वो कहते, उन्होंने जो अपने चाहने वालों से कहा वो यही कहा कि ये नफी हुई है तमाम 75 मिलियन लोगों की और पेट्रियट्स की, और वो बार बार उनको पेट्रियट्स कह रहे हैं। उसमें भी उन्होंने लिखा ट्वीट में कि लव यू एंड हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हम अपनी आवाज लेके आएंगे। तो एक ये भी जो है ना कंसर्न है कि इनका नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा देखने के लिए कि ये चले तो वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके इरादे हैं अपनी मीडिया कंपनी खोलने के, अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के। तो उसके बाद जो उनका रद्द अमल होगा, और कीपिंग हिज नार्सिसिज्म इन माइंड, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या आगे वो क्या करते हैं। जी फैज़ रहमान साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि अब आगे वो बिल्कुल जिसे कहते हैं खामोश होकर बैठने वाले नहीं हैं, वो अपनी मीडिया कंपनी बनाने पे गौर कर रहे हैं, वो अपना सोशल मीडिया लॉन्च करने पे गौर कर रहे हैं। अब इस वक्त वाशिंगटन में अमरीकी आइन की आर्टिकल 25 के इस्तेमाल की बातें की जा रही हैं। इन हालात में वो कितना वायबल है? क्या अमरीकी सदर के इख्तियारात, सुबकदोश आने वाले सदर के इख्तियारात, अगर वो अमरीकी निज़ाम के लिए इतने ही बड़ा ख़तरा है, तो क्या आप समझते हैं नायब सदर को मुंतकिल हो सकते हैं? चूँकि बहुत संजीदगी से इस ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है। मदन साहब, जो 25th अमेंडमेंट की जो बात हुई है, लेकिन मसला ये है कि चूंकि वक्त बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके लिए ज़रूरी ये है कि वाइस प्रेसिडेंट खुद रजामंद हों इस जी, पूरे और प्रोसेस एक के लिए, ख़त और तहरीर करेंगे, वो ख़त तहरीर करेंगे, जी बिल्कुल। जी हाँ, और फिर पूरी कैबिनेट उनके साथ हो और वो मिलकर ये तय करें कि इस वक्त सदर साहब जो है, सदर ट्रंप, वो इस काबिल नहीं है जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर या दूसरी तमाम वजूहात की बुनियाद पर, लिहाजा मैं पावर्स अस्यूम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो लेटर जाता है कांग्रेस को, फिर कांग्रेस उस पर बहस करती है, फिर 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस मिलकर उसको तय करते हैं। तो जाहिर है कि उस प्रोसेस के लिए ना वक्त है और ना ही माइक पेंस, वो अपनी डिस्पाइट हिज डिफरेंसेस विद ट्रम्प, वो अभी भी इस हद तक जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने खुलकर मना कर, तो वो ऑप्शन तो इज ऑफ द टेबल। जहां तक इम्पीचमेंट की बात है, वो भी देखिए, अच्छा, चूंकि जाहिर है कि एक ये लॉन्ग तो प्रोसेस जाने है। वाले हैं 20 जनवरी, प्रोसेस भी लॉन्ग है, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक पे कर सकते हैं। लेकिन ये इसका ज्यादातर ताल्लुक है पॉलिटिकल मैसेजिंग से। एक सियासी तौर पर उनके बिल्कुल, यानी सदर ट्रम्प के दांत बिल्कुल निकाल देना, यानी ताकि वो आइंदा और भी, अगर फर्ज कीजिए कि 2024 में वो दोबारा सोच रहे हों इंतखाब लड़ने का, तो उनके पास एक और मवाज़े का, एक और इम्पीचमेंट का ठप्पा लगा हुआ हो, और उनको इस कदर एक्सपोज कर दिया जाए कि वो और किसी अब अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल ना कर सके किसी अपनी अपने ज़ाती मकासद के लिए, या लोगों जी को और एजिटेट ना करें। तो जी ये इसकी एक सियासी उसकी का पहलू है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि दोनों जो एक फैसले हैं वो इस वक्त हमारे पास है, डेमोक्रेट्स के पास, कि वो इसको पाए तकमील तक पहुंचा जी सके। बिल्कुल, इस नुक्ते पे लेकिन इसमें गुफ्तगू का देखिए, सिलसिला जारी रखेंगे। और यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हम बात कर रहे हैं तख्त वाशिंगटन की, जहाँ पर पूरी दुनिया को जमहूरियत का दर्स देने वाले मुल्क का खुद अपना तख्त वाशिंगटन हिल गया। पूरी दुनिया में जमहूरियत की बसात लपेटने वाले की जमहूरियत के ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। फैज़ रहमान साहब, ये बताइए कि अमरीकी अवाम के ऊपर अगर हम ये तज्जिया करें, जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं अवाम उसके ऊपर बड़ा असर लेती हैं, तो अमेरिकन पब्लिक बहुत सेंसिटिव है। एक तरफ तो ये एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने अमरीकी पार्लियामान के ऊपर हमला किया, ज़राए इब्लाग लाइव इसे दिखा रहे थे, तो पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा और उनका रिएक्शन क्या था?
देखिए, पब्लिक एट लार्ज तो ज़ाहिर है हिली हुई है, यानी ये कभी किसी ने शौक सोचा भी में नहीं है। था कि इस किस्म के मनाज़िर शौक में है बिल्कुल। और इसमें भी होता यही है कि हमेशा हर मुल्क में यही हाल है, हर डेमोक्रेसी में, कि एक मखसूस ग्रुप होता है जो कि ज़्यादा वोकल हो जाता है और वो अपनी एक्टिविज़्म की वजह से चीज़ें टेक ओवर कर सकता है। तो ये वाक़ई बड़ा ही एक खौफनाक मंज़र था कि लोग, और डेमोक्रेसी खत्म हो सकती थी अगर आप, अब जो डिटेल्स आ रही हैं, तो ये लोग जो पहुंचे थे वहां पर बाकायदा मंसूबे के तहत पहुंचे थे। इनके पास जो हाथ बंद बांध करने वाली जो वो होती हैं, हथकड़ियां तो नहीं लेकिन हम्म। हैंडकफ्स प्लास्टिक के, वो थे इनके पास। इनके पास इन्होंने पाइप बॉम्ब्स अपने पास रखे हुए थे जो कि वहां पर छोड़े। अच्छा, इसके जो असलहा था इनके पास, और बगैर किसी रुकावट के वहां पहुंचे थे। तो अब ये खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, शायद इनमें से कुछ लोगों का प्रोग्राम ये था कि वहां पर सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और इन लोगों को अगवा किया जाए, हॉस्टेज बनाया जाए, और बल्कि माइक पेंस को भी ये लोग अपने काबू में लेने के चक्कर में थे। तो ये एक वाकई एक बड़े ही दिल दहला देने वाले मनाजिर थे अमेरिका के लिए, अमेरिकी अवाम के लिए, जो इस किस्म के क्यास के, इस किस्म के हंगामों के आदी नहीं है। आपको शायद याद होगा मतीन साहब, 1997 में स्पेशली मैं भी वहीं इस्लामाबाद में था उस वक्त, गया हुआ था विजिट पे, जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जी गया था, बिल्कुल, नवाज शरीफ बहुत साहब का दौर पाकिस्तान की था। सियासी और तारीख का इंतहाई अहम वाक़या जब इस्लामाबाद में जी सुप्रीम कोर्ट जी पे हमला जी, हुआ। तो बिल्कुल वही और सज्जाद अली शाह को अपना कोर्ट छोड़ के भागना पड़ा था अपने जुब्बे के साथ। और उसका वाज़े तौर पर इल्ज़ाम हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उन पर लगाया गया था, नवाज शरीफ साहब पर। हमारे बहुत से अहम लोग, अच्छे अच्छे हमारे जानने वाले, हमारे अपने दोस्त उस हमले में शामिल थे। तो ये वाकयात हमारे मुल्कों में तो ऐसे देखे थे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बदतर शिद्दत। और उससे कहीं ज्यादा इसमें लोग शामिल थे। और लेकिन और उसकी वजह से आप ये देखिए कि चीजें अचानक ओवरनाइट चेंज हुई हैं। ट्विटर कभी सोच भी नहीं सकता था, फेसबुक कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा डिसीजन इनके बारे में ले सके कि परमानेंटली उनको बंद कर दिया जाए। उनके अपने साथी लिंडसे ग्राहम, जो हमेशा मतलब उनके इतने साथ होते हैं कि वो मतलब घिन आने लगती है उनकी बातें सुनकर, लेकिन उन्होंने भी उनकी मुखालिफत की। अच्छा, फिर अब बाकायदा इनकी एक जो सेनेटर हैं मिकाउस्की, अलास्का की, उन्होंने कह दिया कि वो इनको रिमूव करना चाहती हैं, सिर्फ इम्पीच नहीं बल्कि रिमूव करना चाहती हैं। अच्छा, फिर एक और बात जो हुई है, जो बहुत बड़ी हमारी दोस्त मोना काजिम साहबा ने वो बात की उसके हवाले से, कि वो न्यूक्लियर बटन का भी आपका सवाल था, उन्होंने भी जवाब दिया। जी। देखिए, नैन्सी पेलोसी ने यहाँ जो हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल है, माइली, जनरल माइली, उनको खत लिखा, बाकायदा खत लिखा, और उनसे न्यूक्लियर बटन्स की सिक्योरिटी के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। हम्म। और ये कहा कि ये भी बहुत बड़ा वाक़या है, तारीखी वाक़या है, कि नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, जो कि थर्ड इन पावर लाइन स्ट्रक्चर है में, पावर सक्सेशन, पावर अगर लाइन में, बिल्कुल। अगर प्राइम मिनिस्टर, ये अगर वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ हो जाता है तो वो फिर सदर बन सकती हैं। तो इतना बड़ा ओहदा रख के उन्होंने बाकायदा अपने मिलिट्री चीफ को खत लिखा, और ये कहा, सदर के बारे में ये कहा कि वो उनकी इस वक्त जजमेंट को और उनकी मेंटल कैपेसिटी को पर यकीन नहीं रखती, उन मुतमईन नहीं है, और चाहती हैं कि वो न्यूक्लियर बटन जो है वो आलमी अमन के लिए, आलमी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि वो बटन्स को सिक्योर किया जी। जाए। बहुत बड़ा डॉक्टर मुना वाकया, बहुत काजिम, बड़ा डॉक्टर वाकया, कोई मुना सोच नहीं काजिम, सकता। अब चूंकि सुबकदोश होने वाले सदर के वाइट हाउस में चंद दिन रह गए हैं, इस वक्त उनके जितने स्टेटमेंट्स हैं, ट्वीट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं कि वो शिकस्त नहीं मानेंगे, वो वाइट हाउस को नहीं छोड़ेंगे, आखिर वो इंतहाई इकदाम क्या उठा सकते हैं? देखिए, अव्वल तो बात ये है कि वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। ये जी। मेरे ख्याल से गलत होगा कहना कि उनको बाय फोर्स हटाया जाएगा, जो कि हटाया जा सकता है आईनी एतबार से। लेकिन मेरे ख्याल से सदर ट्रम्प जो है वो उनके ये सब जो है वो ये बिल्ड कर रहे हैं फॉर हिज नेक्स्ट टर्म। और ऑपोजिशन जो है वो ये सब उनके जितने भी इरादे हैं उनको सबको एक्सपोज करना चाह रही है, और दुनिया को दिखाना चाह रही है, उनके सपोर्टर्स को दिखाना चाह रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो देयर इज नॉट अ नेक्स्ट टाइम। तो इस वक्त जो है ना, इट हैज ओनली कम डाउन टू कि सदर ट्रम्प जो है वो अपने सेकंड टर्म के लिए इस वक्त क्या कोशिशें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो है वो इस तरह नहीं होगा कि वो नहीं जाएंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह के जो वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं एक जिद्दी बच्चे की तरह,
وہ میرے خیال سے وہ آخر دن تک جو ہے وہ ان کا یہی سلسلہ رہے گا، تاکہ لوگوں کو ایک جیسے انہوں نے یہ قبول نہ کرنا ہے، یہ اس کے پیچھے بھی ان کی پوری ایک اسٹریٹجی تھی کہ الیکشنز کو انہوں قبول کرنے سے انکار کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے کئی فنڈز اکٹھے کیے، اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کو نیکسٹ ٹائم انہوں نے اور مضبوط کی، لوگوں کو انہوں نے مزید برین واش کیا، کیونکہ وہاں پر جو حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے وہ بار بار جو لفظ کہہ رہے تھے یا جو استعمال کر رہے تھے جن الفاظ کا، جن لائنز کا، وہ وہی تھی جو ٹرمپ نے ان کو فیڈ کی تھی اپنی تقریروں کے تھرو یا بار بار ریپیٹیشن کے تھرو. تو یہ ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہے پورا جو وہ اپنے نیکسٹ ٹائم کے لیے کر رہے ہیں. تو اس ٹائم تو آئی تھنک ہی از ڈن اینڈ ہی ول لیڈ. فیض رحمان صاحب نے ڈاکٹر مونا کاظم تشبیہ دی ہے امریکہ کے واقعات کو پاکستان کے ماضی کے واقعات میں. انہوں نے 1997 کا ذکر کیا، پھر 2014 میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے طویل دھرنا دیا گیا. پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی حدود پھلانگ کے وہاں پر اٹیک کیا گیا، اس کے ساتھ سرکاری ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ حملہ کیا گیا. آپ کتنی ریزمبلنس دیکھتی ہیں واشنگٹن میں جو تخت واشنگٹن کے اوپر جو حملہ ہوا، وہاں کی پارلیمان کے اوپر، اور جو پاکستان کے واقعات رہے، ان میں آپ کتنی ریزمبلنس دیکھتی ہیں؟ اور کچھ کمپیریزن کیجئے گا امریکی اور پاکستانی اداروں کی مضبوطی کا. جس طرح فیض صاحب نے کہا کہ وہاں شام تک صورتحال کنٹرول میں تھی، لیکن پاکستان میں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کم از کم 3 مہینے لگ جاتے ہیں کنٹرول میں آتے آتے. جی ڈاکٹر مونا کاظم. دیکھیے یہ موازنہ انفیئر ہوگا، پہلی بات تو یہ، کیونکہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہم ابھی تک ڈیموکریسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے ڈیموکریٹک ادارے جو ہے وہ پنپ نہیں پاتے ہیں. تو ایک موازنہ تو انفیئر ہوگا، لیکن پھر بھی پارلیمنٹ کے باہر دھرنے یا دوسری سپریم چیزیں کورٹ یا پہ ٹیلی حملہ. ویژن پہ حملہ از ون تھنگ، لیکن یہ سیٹ آف پاور، دیکھیے واشنگٹن ڈی سی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیس ہے. جگہ ہے، صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. یہ ورلڈ کیپٹل کہا جاتا ہے، یہاں سے ساری ملکوں کی تقدیر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. یہاں یہ دو جیسے بیسٹین آف پاور اور ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. تو دس واز سم تھنگ انپریسیڈنٹ. یہ ایسا دنیا میں کبھی، اور امریکہ میں جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے جو ہے وہ 1812 یا 1814، جی میں ڈیٹ جو ہے وہ کنفرم مجھے نہیں ایئر یاد آ رہا، لیکن اس وقت کے 1812 ہے، بعد بالکل 1812 ہے. 12. تو جی اس کے بعد سے اب یہ ہمارا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب اس وقت یہ حملہ جو کیا گیا ہے، تو اور جیسے کہ فیض صاحب نے کہا کہ یہ ایک بڑا آرگنائزڈ، اور یہ جتنا نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ حملہ جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا. ہاسٹیجز لینے کے جو تھے پلانز جو ہے وہ بالکل ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کہ وہ جو ٹائز جیسے وہ کیبل ٹائز کیری کرتی ہمیں نظر آئے. ہمیں آر این سی اور ڈی این سی میں وہ نظر آیا، ایکسپلوزیوز کا وہ نظر آیا. ایک ٹرک جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ملا جس میں ایکسپلوزیوز تھے. تو یہ ایک بڑا پلانڈ ایک اٹیک تھا. اٹ وازنٹ کہ بس پروٹیسٹرز آئے اور اندر گھس گئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی. اٹ وازنٹ ایز سمپل ایز دیٹ. اور لیکن بیسک جو یہاں پر بات ہے دیکھنے کی وہ متین صاحب یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے وداؤٹ این انسائڈرز انوالومنٹ، جس میں ان کو جانے دیا گیا اس طرح کے ہتھیار یا اس طرح کے اشیاء لے کے اس طرح اندر، مطلب یہ نوبت کیسے آئی؟ دیٹ از دا مین کوسچن رائٹ ناؤ، اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے خیال سے بہت زیادہ خطرناک بات ہے. اور جیسے کہ ٹویٹر نے جو ان کا اکاؤنٹ بین کیا ہے، اس میں انہوں نے بھی اپنا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید 17 جنوری کو ایک سیکنڈ اٹیک جو ہے وہ پلانڈ ہے، اور اس کا خطرہ بتایا جا رہا ہے. جی مسلح اٹیک کی بات کی گئی ہے، اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں، جہاں پر ڈیموکریٹک ٹرانزیشن جو ہے وہ ٹربل میں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دن مزید کرٹیکل ہو سکتے ہیں. اور جس طرح ہماری پینلسٹ ڈاکٹر مونا کاظم شاہ نے کہا کہ
17 جنوری ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس کے گرد ریڈ سرکل ہے، یعنی اس دن پھر ایک مسلح اٹیک ہو سکتا ہے واشنگٹن کے اوپر، اور یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ لیکن اب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کے بعد جب ڈیموکریٹس اب پاور میں آئیں گے تو امریکہ کا دنیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر کتنے اثرات ہوں گے، کیا تبدیلی آئے گی؟ فیض رحمان صاحب یہ بتائیے کہ ڈیموکریٹس کی یقینی طور پہ خارجہ پالیسی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ریپبلکنز جو پرسو کر رہے تھے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ دنیا کے امن میں مشرق وسطی انتہائی اہم ہے، تو ڈیموکریٹس کی اپروچ مشرق وسطی کے امن پروسیس کے بارے میں کیا ہوگی؟ مدین صاحب، ٹرمپ کی جو پالیسی رہی ہے وہ انورڈ رہی ہے، یعنی انہوں نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا اور اس کے گرد ان کی تمام پالیسیز اور ایکشنز، اسپیشلی جو عالمی جتنے بھی اقدامات تھے ان کے، اس کے گرد، اس نعرے کے گرد گھومتے رہے. اور آپ نے دیکھا ہو کہ ان کا خود جو ہمارے اپنے ریجن میں جو انگیجمنٹ ہے وہ کم ہوا، اور صرف یہ بات تھی کہ بھائی جلد از جلد افغانستان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، پاکستان کو جتنی بھی ایک اسپیس دے کے اس طالبان کا جو بھی ان پر اثر ہے وہ استعمال کیا جائے اور وہاں سے جلد از جلد نکلا جائے. اس پورے پروسیس میں اب جو ہے تھوڑی سی سستی آ جائے گی، اٹ ول سلو ڈاؤن. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیموکریٹک پارٹی کی پہلی بات تو یہ کہ جو ٹریڈیشنل جو فارن پالیسی ہے انگیجمنٹ کی، وہ زیادہ انگیج ہوتے ہیں. اچھا، پھر ان کے جو کچھ مخصوص نکات ہیں اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہیومن رائٹس کا جو ایک ایشو ہے، اچھا اس کے بعد ایک اور چیز جو کلائمیٹ ہے اور ہیلتھ ایشوز ہیں، ڈیموکریسی ہے. بلکہ آپ کی ناظرین کی اطلاع کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی میں فار دا فرسٹ ٹائم وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کے آفس میں ایک نیا سیکشن، ایک فل فلیجڈ سیکشن کریٹ کیا ہے بائیڈن نے، جو ڈیموکریسی پر، ہیومن رائٹس پر اور ورلڈ ہیلتھ ایشو پر فوکس کرے گا. جی بالکل. ڈاکٹر مونا کاظم، آپ سے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، جب 2019 میں وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگز ہوئیں اور ان کی کانگریس میں میٹنگز، وائٹ ہاؤس میں جو میٹنگز تھی وزیر اعظم عمران خان کی، آپ وہ میٹنگز کور کرتی رہیں. اسی کانٹیکس میں یہ سوال ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سلگ رہا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی انتہا کے اوپر ہے، لائن آف کنٹرول کے اوپر آئے روز بھارتی اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں. تو نئی امریکی انتظامیہ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ انڈیا پاکستان ٹینشن اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے وہ کیا ممکنہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ حکومت میں آئیں گے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ اٹھا جائے گا. یقیناً حالات جو ہے وہ کشمیر کے لحاظ سے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ، دیکھیے جو بھی امریکہ فیصلے کرے گا یا جہاں پر بھی پرسو کرے گا اپنا پاور یا اپنا انفلوئنس، وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو چاہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو، امریکہ کے لیے اپنی نیشنل سیکیورٹی، اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے آتے ہیں. جی اور اسی کو دیکھتے ہوئے وہ فورن پالیسیاں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان کے پیس ٹاکس ہوں، وہ they will look at their benefit first، اور اسی لحاظ سے ان کی فورن پالیسیاں جو ہے وہ آگے چلیں گی. unfortunately honestly کشمیر کا ایک ایسا اتنا یہ ایک کولڈ کیس ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ آنے والی ایڈمنسٹریشن میں بھی کوئی اس کی ول ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں. کس طرف معاملات لین کرتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن الیکشن کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات جو ہے وہ کئی دفعہ آئی کہ کیونکہ کمالا ہیرس جو ہے ان کا انڈین بیک گراؤنڈ ہے تو ہو جی سکتا ہے کہ ان کی لیننگ اس طرف ہو. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی آفیشل کا ایتھنک بیک گراؤنڈ دیکھ کے اپنی پالیسیاں بنائے گا. میرے خیال سے وہ اپنی پالیسیاں اپنی فائدے اور نقصان کو دیکھ کے بنائے گا. جی بالکل، امریکہ اپنے مفادات کو ناظرین مد نظر رکھے گا. فیض رحمان صاحب، جو گزشتہ ٹینیور گزرا ڈیموکریٹس کا، جس میں سابق صدر براک اوباما نے 2 ٹرمز رول کیا، پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ قسم کی انگیجمنٹ تھی، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز پاکستان کے ساتھ ریلیشن میں آئے. انہی دنوں میں ایبٹ آباد کا سانحہ ہوا جب امریکی فورسز نے وہاں پہ آپریشن کیا اور
میمو گیٹ سکینڈل آیا، مطلب تعلقات میں بہت اتار چڑھاؤ رہا. اس کانٹیکس میں دیکھیے گا کہ بائیلیٹرل پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں کتنی بہتری آئے گی ڈیموکریٹس کے آنے کے بعد. چونکہ ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس آئیں گے تو بہت بہتری آ جائے گی. تو آپ تجزیہ فرمائیے کہ پاک امریکہ تعلقات میں بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں قیام کے دوران کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت سگنیفیکنٹ چینج آئے گی. ایک تو یہ کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو جو ریپبلکنز ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج یہ ہے کہ وہ عموماً خصوصاً پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ زیادہ تر ان کا اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ان کا جو انگیجمنٹ ہوتا ہے وہ عموماً چند لوگوں سے ہوتا ہے اور وہ صرف چند چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، جس میں جیسے ہماری ساتھی نے فرمایا، مونا نے فرمایا کہ وہ جو بالکل ویل ڈیفائنڈ امریکن انٹرسٹ ہیں اس سے وہ انگیجمنٹ آگے نہیں بڑھتا. اب صدر ٹرمپ کے اس میں آپ پورے اس میں دیکھ لیجیے کہ صرف اور صرف جو ہے ہمارے آرمی ٹو آرمی جو پینٹاگون جو تعلقات رہے ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ رہے ہیں اور شروع سے رہیں گے، اور اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے دور میں بھی وہ رہے ہیں اور رہیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ کمپریہنسو ہوتی ہے، جس میں سول سوسائٹی کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، جس میں میڈیا کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، جس میں پولیٹیشینس کو بھی تھوڑا انگیج کیا جاتا ہے. تو آپ اب آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کیونکہ نیا سیکشن باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں کریٹ کر دیا گیا ہے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ انگیجمنٹ زیادہ کمپریہنسو ہوگا اور اس میں صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں ہوگی مختلف معاملات پر، بلکہ سول سوسائٹی سے زیادہ انگیج کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ صدر ٹرمپ کے دور میں جو ہمارے جو دوسرے جو این جی اوز وغیرہ کے جو کام تھے وہ متاثر ہوئے تھے. جو سوشل لیول پر جو سوشل ویلفیئر کے پروگرامس ہیں، مثال کے طور پر یو ایس اے آئی ڈی بہت ان ایکٹیو ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے گا. وہ جو چھوٹے موٹے گروپس ہیں ہمارے پاکستان میں جو مفاد عامہ کے جو مختلف پروگرامس ہوتے تھے امریکہ کی طرف سے، ان کو آپ تھوڑا سا بڑھتا ہوا دیکھیں گے. تو یہ اٹ ول بی a little bit more comprehensive engagement. جی ناظرین، اب نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد خاص طور پر اسلامی دنیا اور مشرق وسطیٰ میں نو منتخب امریکی صدر بائیڈن کی قطعاً مختلف پالیسی ہوگی جس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پینلسٹ ڈاکٹر مونا کاظم شاہ اور واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.